أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کی تعریف اور اس کے مدح و ثنا کے بعد لاکھہ درود و سلام نازل ہو ہم سب کے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے مکتب جالیات حفظ الباطن کے اس مرکز رئیسی میں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے کے لیے تشریف فرما ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مذہب اسلام ایک جامع اور شامل مذہب ہے. اس نے ہم انسانوں کو تمام معاملات میں، تمام امور میں رہنمائی فرمائی ہے. اس دنیا کے اندر ایک انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کے تعلقات مختلف قسم کے لوگوں سے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر
متعدد حقوق اللہ رب العزت نے واجب کیا ہے۔ ایک بندے کا حق اللہ رب العزت کے تئیں کیا ہے، یا اللہ رب العزت کا بندوں پر کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اعزہ و اقربا کے کیا حقوق ہیں، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، اولاد کے کیا حقوق ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں کے اندر واضح طور پر فرما دیا ہے، بتا دیا ہے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود ان حقوق کو جانیں اور ان پر عمل کریں، اور دوسروں تک ان حقوق کی تعلق سے جو ہے دوسروں کی رہنمائی کریں۔ ایک انسان کا تعلق بیوی سے سب سے زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے، یا یوں کہہ لے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایک انسان کو اور خصوصاً ایک مسلم اور ایک مومن کو میاں بیوی کے حقوق کا جاننا از حد ضروری اور لازم ہے۔ اگر ان حقوق کو نہیں جانتا تو ظاہر سی بات ہے اس کی ازدواجی زندگی کامیاب زندگی نہیں ہو سکتی، اور ازدواجی زندگی کے اندر بہت سارے مشاکل اور بہت ساری پریشانیاں جنم لیں گی۔ آج آپ معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ان حقوق کے نہ جاننے کی وجہ سے اور ان حقوق کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں میں کس قسم کے مشاکل اور پریشانیاں پائی جاتی ہیں۔ آئے دن ہم مختلف قسم کی پریشانیاں، چاہے وہ طلاق کی نوبت میں ہو، یہ ساری چیزوں کا ہم کیا ہے مشاہدہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں نے حقوق الزوجین کے تعلق سے کچھ باتیں پیش کرنے کا آپ حضرات کی خدمت میں ارادہ کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس موضوع پر صحیح بولنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جس طرح سے ایک مرد کا بیوی پر حق ہے، اسی طرح سے بیوی کا اس کے خاوند پر حقوق اور واجبات ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے کہ جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے، البتہ مردوں کو عورت پر فضیلت ہے۔ اس آیت کریمہ سے بات واضح ہوتی ہے کہ جس طرح سے مردوں کا عورتوں پر حقوق ہیں، اسی طرح سے عورتوں کے مردوں پر کیا ہے حقوق ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مردوں کو عورت پر کیا حاکم اور ذمہ دار بنایا، قوام بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم اور ذمہ دار ہے۔ اس کی دو وجہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مردوں کو فطری صلاحیتوں سے عورتوں سے ممتاز کیا ہے، فطری صلاحیتوں کی وجہ سے عورتوں سے کیا ہے ممتاز کیا ہے، جو فطری صلاحیتیں جو مردوں کے اندر جو قوت ہے، ایک یہ وجہ ہے کہ مرد عورت پر حاکم اور ذمہ دار ہے۔
دوسری وجہ سے شریعت اسلامیہ نے مردوں کو عورت پر خرچ کرنا یا یہ کہہ لے کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری مردوں پر رکھی ہے، عورتوں پر نہیں رکھی ہے۔ اور اس کی بہت بڑی حکمت ہے کہ عورتوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کی وجہ سے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے مردوں پر عورتوں کے نان و نفقہ کی ذمہ داری رکھی ہے، تاکہ وہ جو ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرے، بچوں کی پرورش کرے اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے۔ اس لیے نان و نفقہ کی ذمہ داری، اس کے رہنے سہنے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مردوں کے کندھوں پر رکھا ہے۔ لیکن آج اس کے برعکس ہے، آپ دیکھتے ہیں عورتیں جو ہے ہر میدان میں وہ اپنا لوہا منوانا چاہتی ہے، بلکہ اس فرق کا وہ اعتراف ہی نہیں کرتی کہ فطری صلاحیتوں اور قوتوں کی وجہ سے ہم مردوں سے کم ہیں، نہیں کرتی وہ، جس کی وجہ سے آج دیکھیے معاشرے کے اندر کس قدر برائیاں اور بے حیائیاں اور انارکی پھیل چکی ہیں۔ بہرحال ایک دوسرا موضوع ہے۔ المہم، اللہ رب العزت نے مردوں کو جو حقوق عورتوں کے تعلق سے دیے ہیں، اسی طرح سے عورتوں کو جو ہے یا عورتوں کے حقوق مردوں پر کیا ہے، واجب کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، الا ان لکم علی نسائکم حقا ولنسائکم علیکم حقا، سنو بے شک تمہاری حقوق تمہاری بیویوں پر ہیں اور تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اب حقوق کی کئی نوعیتیں ہیں۔ بعض حقوق ایسے ہیں جو میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہیں، میاں اور بیوی دونوں کے درمیان مشترک ہیں۔ بعض حقوق ایسے ہیں جو مردوں کے عورتوں پر ہیں، اور بعض حقوق ایسے ہیں جو عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ مشترکہ حقوق کیا ہیں؟ آئیے ان کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز امانت۔ یہ ایسا مشترک حقوق ہے جو میاں اور بیوی دونوں کے درمیان ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے ایک مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی امینہ ہو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو، اسی طرح سے ایک عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر کیا ہو، امین ہو، پوری طرح سے ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرے، میری محبت کی امانت کے اندر کیا وہ خیانت نہ کرے۔ آج یہ پیمانہ بالکل الٹ چکا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی پوری طرح سے ہم سے محبت کرے، امینہ اور محافظہ ہو، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے، لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ ہم جو ہے اس کے اندر خیانت کر رہے ہیں۔ ایک سے زیادہ گرل فرینڈز اور محبوبہ کی صورت میں عورتیں ہمارے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہے یہ ہے کہ نہیں؟ یہ خیانت ہے کہ نہیں خیانت ہے؟ جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہماری ہی ہو، اسی طرح سے ایک عورت بھی چاہتی ہے کہ میرا شوہر میرا ہی بن کر رہے۔ یہ الگ چیز ہے۔ شریعت نے تعدد ازواج کی اجازت دی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن جائز طریقے سے۔ ناجائز طریقے سے جتنے بھی دروازے ہیں، سارے دروازوں کو شریعت اسلامیہ نے کیا ہے، بند کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، فیس بک، واٹس ایپ اور جتنی بھی ناجائز چیزوں کا آپ استعمال، جتنی بھی ناجائز چیزوں کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے لیے یہ جو ذرائع ہیں، وسائل ہیں، یہ بالکل یہ ذرائع اور وسائل ان چیزوں کو کیا آسان کر دیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمیں اللہ رب العزت کا کیا ہے، خوف ہونا چاہیے۔ تو ایک مومن کیا ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے۔ ایک مومن سارے معاملات کے اندر کیا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو مشترکہ حق ہے وہ یہ ہے آپس میں کیا ہے، محبت اور رحم دلی ہو۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے میرے بھائیوں، ایسا تعلق نہیں ہوتا ہے کہ ظالم اور ظالمانہ
طریقہ ہم اختیار کریں، جابرانہ طریقہ ہم اختیار کریں، حاکمانہ طریقہ ہم اختیار کریں، بلکہ یہ دونوں زندگی میں اس طرح سے رہتے ہیں جس طرح سے ایک پیار کرنے والا، محبت کرنے والا شخص اپنے محبوبہ کے ساتھ رہتا ہے، جو جائز طریقے سے۔ تو ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہماری زندگی کا ایک لازمی، یا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہوا کرتی ہے بیوی، اس بیوی سے ہمارا تعلق یہ ہے محبت، الفت، اور شریعت کے اندر جتنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے ہمارا تعلق اس طرح سے ہونا چاہیے، اور ہم ان حقوق کو ادا کریں۔ بلکہ شادی کا مقصد ہی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو ہے الفت و محبت بتایا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ سکون یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کو چند چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ان میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ بیوی بھی ہے۔ اور جب انسان اپنی اس خواہش کو جائز طریقے سے ادا کرتا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی اور رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو کیا اطمینان و سکون اور کیا ہے؟ سکون حاصل ہوتا ہے۔ تو اسی کو اللہ رب العزت فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے، یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے کیا بیویاں پیدا کر دی تاکہ تم ان کی طرف مائل ہو کر سکون حاصل کرو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت و شفقت پیدا کر دی۔ دیکھیے ایک عورت ہوتی ہے جب اس سے نکاح ہو جاتا ہے، وہ کہاں کی ہوتی ہے؟ ایک اجنبی ہوتی ہے، لیکن جب وہ آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بن کر آتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک فطری محبت ڈال دیتا ہے اللہ رب العزت۔ پھر وہ اپنے ماں باپ، اپنے اعزہ وقربہ سب کو چھوڑ کر سب سے زیادہ محبت وہ آپ سے کرنے لگتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے شادی کا مقصد ہی کیا بتلایا؟ الفت و محبت اور سکون و اطمینان۔ اگر آپس میں الفت و محبت نہ ہو، سکون و اطمینان آپ حاصل نہیں کر رہے ہیں اس ازدواجی زندگی سے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ازدواجی زندگی کے اندر کیا ہے؟ ناکامیاب ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ایک دوسرے کو یا ایک دوسرے پر رحم کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، یہ بخاری کی روایت ہے، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ عام بات ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ نے ایک جانور پر بھی رحم کرنے کو کہا ہے، لازمی قرار دیا ہے، ابھارا ہے اس پر۔ تو جو آپ کی بیوی ہے، آپ کی شریک حیات اور رفیق حیات ہے، تو اس پر تو بدرجہ والا آپ کو رحم کرنا ہے۔ اور تیسرا جو مشترکہ حق ہے جس کو فریقین کو ادا کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ باہمی اعتماد۔ کیا ہے؟ باہمی اعتماد، یعنی ایک دوسرے پر کیا ہے؟ اعتماد کرے، دونوں ایک دوسرے پر اس قدر کامل بھروسہ کریں کہ کوئی دوسرے کی سچائی، خیر خواہی اور اخلاص میں ادنا سا شک بھی نہ کرے۔ یہ ازدواجی زندگی ہے۔ اور جس طرح سے ایک شوہر اپنے لیے تمام کامیابیوں کو چاہتا ہے، تمام خوشیوں کو چاہتا ہے، تمام اچھائیوں کو چاہتا ہے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے بھی، اپنی زوجہ کے لیے بھی، اپنی شریک حیات کے لیے بھی تمام کامیابیوں اور ان تمام خوشیوں کو کیا ہے؟ چاہے، پسند کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ظاہر سی بات، یہ عام بات ہے، لیکن بدرجہ اولا آپ کو اپنی بیوی کے لیے انہی چیزوں کو پسند کرنا ہوگا جن چیزوں کو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اس کی کامیابی، اس کی خوشی، اس کا اطمینان و سکون۔ تو یہ کیا ہے؟ مشترکہ حقوق ہے۔
اسی طرح سے عام حقوق و آداب جیسے معاملات میں نرمی، چہرے پر شگفتگی، کریمانہ اخلاق، تقدیر و احترام، یہی وہ اچھے اور معروف آداب ہیں جن کے اپنانے کا اللہ عز و جل نے ہمیں حکم دیا ہے، اور فرمایا وعاشروہن بالمعروف، اور عورتوں سے معروف طریقے سے کے ساتھ نباہ کرو۔ آج یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ اخلاق گھر سے باہر اچھا رکھتے ہیں اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ہمارا طور طریقہ، ہمارا رہن سہن اور ہمارے اخلاق جو ہے گھر میں کیا ہے بدل جاتے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں سب سے بہتر اخلاق کا حامل ہوں، اور فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والے کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھے اخلاق کا حامل ہوں، سب سے اچھا اخلاق کا میں مظاہرہ اپنے گھر میں کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اچھے اخلاق کے مستحق سب سے پہلے ہمارے بچے، ہماری بیویاں اور ہمارے اعزا و اقربا ہیں، تب باہر، اس کے بعد باہر والوں کا کیا حق ہے۔ لیکن اس کے برعکس آج معاشرے کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باہر تو بہت اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے حاکمانہ اور ظالمانہ اور جابرانہ طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ تھوڑا سا کوئی مسئلہ ہو گیا، روٹی جل گئی تو جو ہے لاٹھی اٹھا لیا، جانوروں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کیا۔ میرے بھائیوں، یہ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور طریقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب آئیے، وہ حق ابھی جو میں نے حقوق آپ کے سامنے رکھے ہیں وہ مشترکہ حقوق تھے، مشترکہ حقوق تھے۔ اب جو ہے بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے مرد کے کیا حقوق ہیں بیویوں پر، ان کا بیان آئے گا۔ پہلا حق یہ ہے کہ شوہر معروف طریقے سے اپنی عورت کے ساتھ نباہ کرے، معروف طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، جیسا کہ اللہ رب نے فرمایا کہ وعاشروہن بالمعروف، عورتوں سے معروف طریقے کے ساتھ نباہ کرو، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ نباہ کرو۔ لیکن یہ انسانی تقاضا ہے، کبھی کبھی میاں بیوی کے اندر کیا اختلاف ہو جاتے ہیں، اختلافات ہو جاتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کی طرف سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں یا ایسے امور کا صدور ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی تعدیب کی جاتی ہے، یا اس کو اس کی غلطی سے روکنے کے لیے چند طریقے کیا ہے اختیار کیے جاتے ہیں، تو شریعت نے اس کا بھی ہمیں طریقہ ہمیں بتایا ہے۔ شریعت نے ہمیں جو ہے تشنا نہیں چھوڑا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے یا بیوی کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ آپ کے سامنے آئے تو فوراً آپ طلاق تک پہنچ جائے۔ نہیں، طلاق کیا یہ آخری راستہ ہے، یہ آخری حل ہے۔ شریعت نے اس کا کیا حل بتایا ہے، آئیے قرآن مجید سے ہم پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا۔ اس آیت پہ غور کریں۔ فرمایا اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو۔ پہلی چیز کیا کرنا ہے، انہیں کیا کرنا ہے بھائی، نصیحت کرنا ہے، اور انہیں دوسرا کیا، اور انہیں بستر میں الگ چھوڑ دو۔ نصیحت کرنے کے باوجود بھی وہ جو سیدھی نہیں ہوتی، راستے پہ نہیں آتی، تو ایک عورت کو یہ سب سے شاق گزرتا ہے کہ اس کا شوہر اس سے بستر کو الگ کر لے۔ بہت سارے لوگ اس مسئلے کو نہیں جانتے اور لاٹھی اٹھاتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی جانوروں کی طرح مارتے ہیں، جبکہ اسلام نے، شریعت نے ان چیزوں سے کیا روکا ہے۔ تو فرمایا کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو۔ پہلا کام کیا کرنا ہے میرے بھائیوں، نصیحت کرنا ہے، اور اگر اس سے بھی وہ باز نہ آئے، اس نصیحت کو بھی وہ قبول نہ کرے، تو انہیں بستروں میں الگ چھوڑ دو، بستر آپ الگ کر لیں، اور اگر اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو انہیں مار کی سزا دو، مارو، مارنے کے لیے کہا ہے۔ پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ مارنے کے تعلق سے شریعت کے اندر آیا ہے کہ ایسی مار نہ مارا جائے کہ جو اس کو زخمی کر دے یا اس کے چہرے پر نہ مارا جائے۔ تعدیبی کارروائی کیا ہو، معمولی ہو، جانور کی طرح کیا ہے نہیں مارنا ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھیے
بیویوں کو بھی بچوں کو بھی جانوروں کی طرح مارتے ہیں بعض لوگ، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زخمی کر دیتے ہیں۔ بالکل یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اور اللہ رب العزت کیا ظلم کو کیا ہے؟ برداشت نہیں کرتا۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت اور مظلوم کی دعاؤں کے مابین کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہے، ہمیں جو مظلوم کی دعا سے کیا ہے؟ بچنی چاہیے۔ تو شریعت نے کیا بتایا؟ پہلا کام کیا ہے؟ نصیحت کرنا ہے، اور اگر نصیحت بھی اس کو فائدہ نہ پہنچائے، نصیحت سے بھی وہ جو ہے نصیحت وہ نہیں لیتی ہے، تو دوسرا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ اس کو اس سے بستر الگ کر لینا ہے، اور یہ بھی فائدہ مند اور سود مند نہ ہو تو تیسرا کام کیا ہے؟ مارا جائے لیکن معمولی مار۔ ایک شخص نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کی بیوی کا کیا حق ہے، اس کی بیوی کا کیا حق ہے شوہر پر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت او اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبه ولا تهجر الا في البيت، رواه ابو داود۔ کہ جب تو کھائے اسے بھی کھلائے، جب تو پہنے، یا کہا کہ جب تو کمائے تو اسے پہنائے، اور چہرے پر نہ مار۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھی۔ برا نہ بول اور اس سے جدا نہ ہو مگر گھر میں، کبھی اگر ایسی ضرورت پر بھی جائے تو اس کو مارو، لیکن چہرے پر مت مارو، معمولی مارو۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سارے عیوب نکالنا شروع کر دو، جتنے بھی محاسن ہیں سب کو بھول جاؤ، تم ایسی ہو، تمہارے خاندان کے لوگ ایسے ہیں، تمہارے ماں باپ ایسے لوگ، یعنی اس کے اندر ساری برائیاں آپ نکال دیں۔ اس سے بھی اسلام نے کیا ہے؟ روکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہو جائے گا۔ اور اگر اس سے جدا ہونے کی بھی ضرورت ہو تو ایسا نہ ہو کہ اس کو گھر سے باہر نکال دو۔ آج معاشرے میں بھی دیکھا جاتا ہے، مار پیٹ کے گھر سے باہر نکال دیتا ہے، اور پھر 2-4 روز کے بعد اسی کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کیا بیوقوفی ہے؟ اگر اس سے جدا بھی ہونا ہے تو گھر کے اندر ہی آپ جدا ہو چند دنوں کے لیے، تاکہ وہ جو ہے اپنے راستے پر آ جائے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن۔ ترمذی کی روایت ہے، خبردار تم پر عورتوں کا حق ہے کہ تم انہیں اچھا لباس اور اچھا کھانا مہیا کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنا، لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ منها خلقا رضی منها آخر۔ مسلم۔ کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی ایک عادت ناپسند ہے تو دوسری پسند آ جائے گی۔ اب تلاشے تو صحیح، ایسا تو نہیں کہ ساری کی ساری عادتیں اس کے اندر خراب ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک عادت اس کی خراب مل گئی تو اس کے جتنے بھی محاسن ہیں ان تمام محاسن کو آدمی کیا ختم کر دیتا ہے، اور اس کو اپنے نظروں پر چڑھا لیتا ہے، پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ انتقام لیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کیا ہے؟ لوگ جو ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں، پھر پورا کا پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے، بچے کیا ہے؟ ان کی زندگی کیا ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے۔ لیکن شریعت نے کتنا اچھا اصول اور کتنی اچھی رہنمائی فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے اندر ایک عادت بری ہے تو ہو سکتا ہے کہ دوسری عادتیں اور دوسرے طریقے اس کے اندر اچھا، تلاشو تو صحیح۔ اللہ اکبر، تاکہ جو ہے میاں بیوی کے اندر کیا اختلاف پیدا نہ ہو اور میاں بیوی جدا نہ ہو۔ لیکن آج لوگ کیا تھوڑی سی بات ہوتی ہے طلاق طلاق طلاق، اور ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر بعد میں جب شرمندہ ہوتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، تو پھر وہ جو ہے مولویوں کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ لیکن اگر کتاب و سنت کے حاملین مولوی ملے تو ٹھیک ہے، اور اگر کتاب و سنت کے حاملین مولوی نہیں ملے تو پھر ان کو فتویٰ دیا جاتا ہے کہ جا کے حلالہ کرواؤ۔ نعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ جو حلالہ جو زنا ہے جو مولوی لوگ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک مجلس کے اندر 3 طلاق دیا تو اس کی بیوی کو جو ہے حرام قرار دیا اس کے شوہر پر، اب دونوں کیا ایک دوسرے سے رجوع نہیں کر سکتے، پھر اب رجوع کا اگر طریقہ ہے، اگر رجوع حاصل کرنا ہے تو بھائی ایک دن کے لیے کانٹیکٹ پر جو ہے کسی سے شادی کر لو، اس کے بعد جو پھر تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ زنا ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی آدمی اپنی بیوی اپنی ماں کے لیے چاہ سکتا ہے؟ نہیں چاہ سکتا ہے، لیکن ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں چل رہی ہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ لیکن اگر شریعت کے جو رہنما اصول ہے، ان اصولوں پر اگر آدمی
عمل کرے، ان اصولوں کو اپنے سامنے رکھے، تو بإذن اللہ اس طرح کی نوبتیں نہیں آئیں گی۔ اسی طرح سے ایک شوہر کا یا ایک بیوی کا اس کے شوہر پر یہ حق ہے کہ دینی معاملات سے اس کو روشناس کرائے، اس کو جاہل نہ رکھے۔ اس طرح کی جو دینی مجلسیں، ان مجلسوں میں شرکت کرے۔ یہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، کمپیوٹر ہے، اور اسی طرح سے ٹیلی ویژن ہے، اس پہ جو ہے اچھے اچھے چینلز آ رہے ہیں، ان چینلز کو دکھائے، شریعت کی رہنمائی کرے۔ آج ہم لوگ اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن ہماری بیوی، ہمارے بچے جو ہیں اس طرح کی مجلسوں سے کیا ہے، دور رہتے ہیں۔ یہی وجہ سے ان کے اندر دینی رہنمائی نہیں ہوتی، دینی شدھ بدھ نہیں ہوتا، ان کو اپنے شوہر کے حقوق معلوم نہیں ہوتے۔ پھر آپ جو ہے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ کیسے آپ کے حقوق کو ادا کر سکتی ہے جب دینی رہنمائی نہ ہو؟ میرے بھائیوں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میں اس طرح کی مجلسیں، کئی مجلسیں کی، افسوس کی بات ہے، جس میں نے عورتوں کا بھی انتظام کیا یہاں پہ اسی مکتب کے اندر۔ چلو میری بات آپ لوگ سنتے سنتے پریشان آ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، میری بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، چاہے ہمارے زبان میں کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر، لیکن ہم نے بڑے بڑے علماء کو یہاں بلایا، لیکن افسوس کی بات ہے عورتوں کی شرکت 2-4 عورتوں کی شرکت ہوئی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے فیملی والے نہیں ہیں، فیملی والے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، دمام وغیرہ میں اور الخبر وغیرہ میں دینی پروگرامز ہوتے ہیں، ہر ہفتے پروگرامز ہوتے ہیں، مردوں سے زیادہ عورتوں کی شرکت ہوتی ہے، دروس ہوتے ہیں، محاضرات ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہم جو ہے اپنی بیویوں کو، اپنی بچیوں کو مارکیٹ لے جانا پسند کریں گے، ان کی جائز خواہشات جو ہے، دنیاوی خواہشات ان کو تو پوری کرتے ہیں، لیکن اخروی چیزیں جو ان کو نفع بخش ہے یا ان کو نفع پہنچائیں گی، دینی رہنمائی، ان چیزوں سے کیا ہم اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی ناانصافی ہے میرے بھائیوں۔ تو یہ حق ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بیویوں کو جو ہے دینی رہنمائی کریں، ان کو بتائیں کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، اتباع سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور اسی طرح سے شوہر کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، اعزہ و اقربا کے کیا حقوق ہیں، ساس اور سسر کے کیا حقوق ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے کے اندر ساس اور بہو کے اندر کتنے اختلافات پائے جاتے ہیں، کتنی چکشیں پائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ نہیں سمجھتی کہ ساس کی کیا اہمیت ہے، یا ساس نہیں سمجھتی کہ بہو کی کیا اہمیت ہے۔ بہو پہ ظلم کرنا اسی طرح سے حرام ہے جس طرح سے اور لوگوں پہ ظلم کرنا ہے، نہیں سمجھتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دینی رہنمائی نہیں کی ان کی، ہم نے ان کو دین سے دور رکھا، دین کی مجلسوں سے ہم نے دور رکھا۔ صرف ہم نے سمجھ لیا کہ میں نے نماز پڑھ لی، اور میں نے روزہ رکھ لیا، میں نے حج کر لیا، میں نے زکوٰۃ کر لیا، دین کے دوسرے امور کو میں نے انجام دے دیا، بس یہ کافی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے آپ سے سوال کیا جائے گا، آپ مسئول ہیں اس کے بارے میں۔ تو بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ آپ دینی رہنمائی کریں، دین کی مجلسوں میں کیا ہے ان کو لائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے مومنو سب سے پہلے تم اپنے نفسوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور اس کے بعد کیا کہا، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور اہل و عیال میں تو سب سے پہلے آپ کی بیوی ہے۔ اور اسی طرح سے ابھی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی، ایک مشترکہ حقوق جو رکھی مشترکہ حقوق کے تعلق سے اور بیوی کے حقوق کے تعلق سے۔ اب شوہر کے کیا حقوق ہیں عورتوں پر، بیویوں پر، آئیے ان حقوق کے تعلق سے چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ ایک بیوی کو چاہیے کہ اس کے ہر حکم کو مانے، شوہر کے ہر حکم کو مانے، بشرطے کہ اس کا حکم اللہ رب العزت کے حکم سے متصادم نہ ہو، ٹھیک ہے، بشرطے کہ اس کا حکم اللہ رب العزت کے حکم سے متصادم نہ ہو۔ مثال کے طور پر شوہر اپنی بیوی کو نمازوں سے روکتا ہے، شوہر اپنی بیوی کو خیر کے کاموں سے روکتا ہے، جو واجبی کام ہیں، جو فرائض ہیں، تو ایسی صورت میں بیوی کو اپنے شوہر کی اطاعت کرنا نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے، بلکہ کرنا ہی نہیں ہے۔ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اتباع کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ سب سے پہلا حق ہم پر کس کا ہوتا ہے؟
ہمارے خالق کا ہوتا ہے، ہمارے معبود کا ہوتا ہے، ہمارے مالک کا ہوتا ہے، ہمارے رازق کا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ تو اگر شوہر کا حکم شریعت کے منافی نہیں ہے، جائز حکم ہے، تو ہر صورت میں اس کی بیوی کو اپنے شوہر کا حکم کیا ہے، ماننا ضروری اور کیا ہے، لازم ہے۔ مثال کے طور پہ شوہر اپنی بیوی سے حالت حیض میں جمع کرنا چاہتا ہے، شریعت کے معاملے میں کوئی شرم نہیں ہے میرے بھائیو، یہ بہت سارے لوگوں کو باتیں معلوم نہیں ہوتی ہے۔ حالت حیض میں اپنی بیوی سے جمع کرنا کیا ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے اس حالت میں، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے حکم کو نہ مانے، اس لیے کہ یہ خالق کی معصیت ہے، اللہ احکم الحاکمین کی معصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے حالت حیض میں یا حالت نفاس میں جمع کرنے سے کیا منع فرمایا ہے، اس لیے یہاں پر شوہر کی حکم کی تابعداری نہیں کی جائے گی میرے بھائیوں۔ یہ میں نے ایک مثال دیا، اس مثال سے میرا مقصد ہے کہ یہ مسئلہ بھی لوگوں پر واضح ہو جائے، اور شریعت کے اندر جب یہ سارے مسائل جو شریعت کے اندر بیان کیے گئے ان مسائل سے ہم نابلد ہوتے ہیں تو بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں جو غلط ہے اور شریعت کے منافی ہے، اور اللہ رب العزت کا غضب ایسے کاموں پر کیا ہے، نازل ہوتا ہے۔ تو ہمیں کیا ان چیزوں سے بچنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ نے فرمایا کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تابعداری کرے تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ جو میں نے ابھی پہلے بتایا، اسی ایک آیت جو میں نے پڑھا اسی کا یہ آخری جز ہے کہ اگر عورت نافرمانی کر رہی ہے اور شوہر ان طریقوں کو اپنانے کے بعد وہ جو اطاعت و فرما برداری پر جو ہے آ جاتی ہے، تو اب شوہر کو حق نہیں ہوتا کہ اس کے باوجود بھی جو ہے اس پر ظلم کرے یا اس پر جو کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے یا اس کو طلاق دے۔ ان چیزوں سے کیا ہے، بچنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، جب مرد اپنی عورت کو اپنے بستر پر بلائے، وہ نہ جائے اور وہ ناراض ہو کر رات گزار دے، تو فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ شوہر اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلائے لیکن اس کے پاس کوئی عذر نہ ہو، بغیر کسی عذر کے اس کے حکم کو نہیں مانتی اور شوہر ناراض ہو کر سو جاتا ہے، تو اللہ کے فرشتے اس عورت پر کیا صبح تک کیا ہے، لعنت کرتے رہتے ہیں۔ سمجھے؟ نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو حکم کرتا کہ وہ کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی غیر کا سجدہ کیا ہے، حرام ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اور تو میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شوہر کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہ اگر میں کسی کو مخلوق میں سجدہ کرنے کی اجازت دیتا کسی کے لیے، تو اس کی بیوی کو، یعنی ایک بیوی کو اس کے شوہر کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا، لیکن شریعت اسلامیہ میں کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، حتیٰ کہ سجدہ تعظیمی بھی کرنا جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ آج وہ لوگ جو پیر و مرشد بنے ہوئے ہیں، ولی بنے ہوئے ہیں اور بڑے بابا بنے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اپنے مریدوں سے وہ سجدہ کرواتے ہیں، بیٹھے ہوئے ان کے ہاتھوں پہ، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے، رئیس رؤساء الکفر ہیں، یہ کفر کو فروغ دینے والے ہیں، یہ بہت بڑا ظالم ہے، اور اللہ رب العزت کے حقوق کو اپنے لیے انہوں نے کیا پسند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ انہیں ہدایت دے، یا تو اللہ ان کے ساتھ کیا ہے، انتقام لے گا، اس دنیا کے اندر یا آخرت کے اندر بھی۔ میرے بھائیوں، ایک تو آدمی کیا کفر کرتا ہے اور دوسرے سے کیا کفر کرواتا ہے، یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس شریعت اسلامیہ کے اندر جو سب سے بڑا ظلم قرار دیا ہے وہ کس کو قرار دیا گیا ہے؟ شرک کو قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے۔
شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. کیسے نہ ہو؟ جو اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں آنکھیں دی، جس نے ہمیں ہاتھ دیا، جس نے ہمیں پاؤں دیا، جس نے ہمیں ساری نعمتوں سے نوازا، جس کی زمین پر ہم چلتے، جس کے آسمان کے نیچے ہم سانس لے، جس کی ہوا میں ہم استعمال کرتے، جس کے پانی کو ہم پیتے ہیں، ان تمام نعمتوں کے باوجود بھی ہم اللہ رب العزت کی نعمت کا انکار کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کے حقوق کو چھین کر غیر اللہ کو دیتے ہیں، تو کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے کہ انسان اللہ رب العزت کے حق کو سلب کر کے جو ہے غیر اللہ کو دے دے. آج رؤساء الکفر معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں جو اپنے لیے ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں جن کاموں کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے. میرے بھائیو، توحید یہ اللہ رب العزت کا حق ہے. اگر اللہ رب العزت کی توحید کے اندر کوئی شرک کرتا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے، سب سے بڑا مجرم ہے. اللہ رب العزت نے اس پر کیا جنت کو حرام قرار دیا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا. تو میرے بھائیو، اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدے کی اجازت مخلوق میں سے کسی کے لیے ہوتی تو ایک عورت کو اس کے شوہر کے لیے کیا سجدے کی اجازت میں دیتا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے لیے، شریعت نے بھی اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے. میرے بھائیو، اور اس کے علاوہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے؟ یہ ہے کہ شوہر کی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. شوہر کی عزت و ناموس کے، اس کے مال و اولاد اور گھر کی محافظت اس کی ذمہ ہے. اللہ تعالی نے فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. بس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے. شوہر گھر سے باہر ہے. اب ایک عورت پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے مال اور اس کے بچوں اور اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کرے. یہ اس پر ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا. بخاری کی روایت ہے کہ عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور جو اس کی ذمہ داری میں ہے اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. جس طرح سے مرد سے عورت کے بارے میں یا مرد سے اس کے بچوں کے بارے میں یا دیگر چیزوں کی جو اس کا ذمہ دار پوچھا جائے گا، اسی طرح سے عورت سے بھی جو مردوں کے حقوق ہے اس کے تعلق سے جو ہے پوچھا جائے گا. میرے بھائیو، عورت سے بھی پوچھا جائے گا اس کے شوہر کے حق کے بارے میں. اگر اس نے اپنے شوہر کے تعلق سے خیانت کیا ہے، اپنی عزت و ناموس کو اس نے نیلام کیا ہے، یا اس کے مال و دولت کے اندر خیانت کیا ہے، یا اس کے بچوں کی پرورش نہیں کیا ہے، تو کل قیامت کے روز وہ عورت بھی اللہ رب العزت کے نزدیک کیا ہے؟ مسئول اور ذمہ دار. اس سے بھی باز و پرس کیا جائے گا. اور تیسرا حق کیا ہے؟ شوہر کے گھر ہی میں رہے، بغیر اس کی اجازت و مرضی کے گھر سے نہ نکلے. اجازت سے نکلے تو نظریں نیچی اور آواز دھیمی، اپنے آپ کو برائی سے روک رکھے، رشتے ناتوں کے ساتھ حسن سلوک کرے. اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور پہلی جاہلیت کی طرح بناؤ سنگھار نہ کرو. نیز اللہ جل شانہ نے فرمایا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. غیروں سے نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ طمع کرے گا. نرم لہجے سے غیروں سے بات نہ کرو. نیز اللہ جل شانہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. اور مومن عورتوں سے کہیے کہ اپنی آنکھیں جھکا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کا اظہار نہ کریں الا یہ کہ جو از خود ظاہر ہو جائے. میرے بھائیوں، اس کے اندر اللہ رب العزت نے عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی شرمگاہ اور اپنی نظروں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. جس طرح سے اللہ رب العزت نے عورتوں کو حکم دیا ہے اسی طرح سے مردوں کو دوسری آیت کے اندر حکم دیا ہے کہ وہ بھی جو ہے اپنی نظروں کو نیچے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. آج ہم اس فتنے کے دور میں نظروں کے تعلق سے بہت زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ صرف کسی عورت کو آپ سڑکوں ہی پر دیکھنے سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے تو آپ کی نظر کی حفاظت ہو جائے گی، بلکہ میرے بھائیوں اپنی نظروں کی حفاظت آپ کو جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی کرنا ہے، موبائلوں پہ بھی کرنا ہے، فیس بک کے اندر بھی کرنا ہے، واٹس ایپ کے اندر غیر محرم کی تصویروں کو منگوانے سے بھی اپنے آپ کو حفاظت کرنا ہے. اور اسی طرح سے ہر وہ چیز جو آپ کو گمراہ کر سکتی ہے ان چیزوں سے اپنی نظروں کو کیا ہے حفاظت کرنی ہے. تب جا کے آپ کی نظر کی کیا ہے حفاظت ہوگی. ایسا نہیں کہ صرف عورتوں کو سڑکوں پہ دیکھنے سے اپنے آپ کو کیا ہے محفوظ رکھو، تبھی آپ کی نظر کی حفاظت ہو جائے گی. اس پرفتن دور میں اتنے مجالات ہیں، اتنے میدانات ہیں، اتنے میدان ہیں جن میدانوں سے اگر آدمی دور نہیں رہتا
تو اس کے گمراہ ہونے میں یا اس کے قدم کے پھسلنے میں کوئی وقت نہیں لگتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی جو انعامات ہیں، یہ جو ٹیکنالوجیاں ہیں انٹرنیٹ کی صورت میں، یہ ان تمام ٹیکنالوجیوں کو اور ان تمام اختراعات اور ایجادات کو اللہ رب العالمین کی دین کی خدمت میں اور اللہ رب العزت کی خوشنودی و رضا کے لیے کیا استعمال کرے۔ فیس بک کا استعمال کرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، انٹرنیٹ کا استعمال کرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے، واٹس ایپ کا استعمال کرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ کل قیامت کے روز اللہ رب العزت کے سامنے ان نعمتوں کا سوال آپ سے کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن اللہ کی نعمتوں کے بارے میں۔ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم استعمال کریں ہم جو ہے بری الذمہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کل قیامت کے روز کے ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جس طرح سے اللہ نے عورتوں کو اپنی نگاہوں کے نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح سے مردوں کو بھی اپنی نظروں اور کو نیچے رکھنے اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ چیزیں جو انسان کو زنا کے قریب لے جائے، اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن میں منع فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ لوگوں زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ کیا ہے؟ فحش اور منکر چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ آخری حدیث ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ خیر النساء التي اذا نظرت اليها صرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها، بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے تو تجھے خوش کرے، جب تو اسے حکم کرے تو تیری اطاعت کرے، اور جب تو اسے غائب ہو تو اپنے نفس جب تو اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ وہ بہترین عورت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کی ساری چیزیں کیا معلوم متاع ہے، یہ دنیا کی ساری چیزوں سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر چیز کیا ہے؟ نیک اور صالح عورت اور نیک اور صالح بیوی ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اور صالح بیوی عطا کرے، ہمارے ذریتوں کے اندر اللہ رب العزت کیا برکت عطا کرے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جن باتوں کو ہم نے آج اس مجلس میں جو ہے ہم نے رکھی ہے۔ ہم خود ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ ان حقوق کو ادا کر سکے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔